کہ یہ جو عرب علماء ہیں ان سے عجمی علماء کا رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے مثال کے طور پر، یہاں کا عرف اور ہے، عرب دنیا کا عرف اور ہے۔ تو آپ کو مینٹیلٹی کے اندر، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ذہنیت، اس ذہنیت کے اندر بھی آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ مجھے اس کا تجربہ یوں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے، تو میرے ساتھ سوشل میڈیا پر جہاں پر میں ایک بہت سارے گروپس ہیں واٹس ایپ پہ، وہاں پر میرا ایک خاص جو تعلق ہے وہ عرب لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے، یعنی شامی علماء کرام، یمنی علماء کرام، مصری علماء کرام، اماراتی چند علماء کرام جن سے میں رابطے میں ہوں۔ تو میں نے ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، اور پاکستانی جو معزز علماء کرام ہیں ان کی سوچ اور فکر میں ایک فرق پایا ہے۔ اور میں اکثر طور پر یہاں پر بہت کم، میرا جانا بھی بہت کم ہوتا ہے، اور میں گروپس وغیرہ کے اندر بھی، یا سوشل جو کنیکشن ہوتا ہے، سوشل جو تعلق ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کم پارٹیسپیٹ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے ایک بڑا واضح فرق نظر آتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات سطحیت نظر آتی ہے، وہاں پر گہرائی نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں جو مسائل ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، جسے کہتے ہیں کسی کو ترقی کرتا ہوا نہ دیکھ پانا، کسی کو دبانے کی کوشش کرنا، کسی کا مس یوز کر لینا، کسی کو استعمال کر لینا، کسی کو سبز باغ دکھانا اور عین وقت پر اجنبی بن جانا، کہ اس طرح کی جو چیزیں میں نے یہاں دیکھی ہیں، کچھ چیزوں کا مجھے مشاہدہ ہے، کچھ چیزوں کا مجھے تجربہ ہے، عرب علماء میں مجھے یہ چیزیں بہت کم نظر آئی ہیں۔ تو ہمارا ان سے تعلق ہونا چاہیے، آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی پتہ چلتی ہے۔ وہاں پر جس طرح ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر اختلافات کا بازار گرم ہوتا ہے نا، کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دوسرے کا رد کر رہا ہے، دوسرا پہلے کا رد کر رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں ہیں لیکن بہت قلیل مقدار میں، یعنی بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان کے اندر ایک شان علم، ایک ٹھہراؤ، ایک بردباری وہ نظر آتی ہے۔ اور وہاں پر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ان کے ہاں ان کا جو ہمارا جو دین اسلام ہے وہ علماء کے ہاتھ میں ہے، خطباء کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ خطباء کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو لوگ پھر بدظن ہو جاتے ہیں۔ تو ضمناً میں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے، علماء عرب کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اسے آپ پڑھیے، لیکن اپنا جو تعلق ہے وہ ان علماء سے مضبوط کریں جو دیگر ممالک کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کنویں کے مینڈک نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، دو چار چٹانیں ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو مینڈک کنویں کے اندر ہے اور چھوٹا سا آسمان نظر آ رہا ہے کنویں جتنا، تو وہ سمجھتا ہے اتنی ہی دنیا ہے۔ آپ اس سے باہر نکلیے جہاں اور بھی ہیں۔ پھر اس کنویں کے اندر بھی گروپ بنے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا گروپ، دوسرا گروپ، تیسرا گروپ۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے لوگوں سے متاثر ہو کر کہ جو اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور ان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈومیسٹک لیول سے نکالیں۔ آپ جب انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھیں گے، لوگوں سے روابط میں ہوں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی فکر بدلے گی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ میری سوچ اور فکر میں ایک نمایاں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، پازیٹیو کرنا ہے، مثبت کرنا ہے، کنویں کا مینڈک نہیں بننا، وسیع الظرف بننا ہے، وسیع القلب بننا ہے، محبت عام کرنی۔ اس معاشرے کو ہم ہی نے بدلنا ہے۔ تو ہم جب کسی سے بھی کوئی چیز سیکھنے کو ملے تو ضرور سیکھیے، اس سے انشاءاللہ الجلیل آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ تو یہ ایک میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ کہ جو میرے دوست عرب دنیا کے اندر ہیں، مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے الحمدللہ بہتری بھی لاتا ہوں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے قریب جو لوگ آتے ہیں نا، وہ جسے کہتے ہیں چل لائف گزارنا۔ وہ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، ڈونٹ کل مائی چل، ٹھیک ہے، یعنی میرے چلنس کو، میرے سکون کو کل مت کرو، قتل مت کرو، ختم مت کرو۔ تو سکون والی لائف اگر چاہتے ہیں، اطمینان، کسی کے پیچھے نہیں پڑنا، سازش نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے، کسی کو گھور کے نہیں دیکھنا ہے، محبت، پیار، چاہت، الفت، اطمینان، راحت، سکون، اللہ کا ذکر، رسول اللہ کا ذکر، اور معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کو عام کرنا، یہ زندگی ہے۔
اس میں آپ کے لیے بھی سکون ہے اور لوگوں کے لیے بھی سکون ہے. تو اچھے بنے، بے ضرر مسلمان بنے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کی راہ میں روڑے نہ اٹکائیں. ان نصیب یصیب، جو نصیب ہے وہ پہنچ کے رہے گا. یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی سوچ کہ جی اگر اوپر آنا ہے تو فلاں سے ملنا پڑے گا، فلاں سے ملنا پڑے گا، یہ توکل کے منافی ہے. آپ اللہ پہ توکل کریں. دین کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے نا تو آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ میں آپ کو سنی سنائی بات نہیں بتا رہا. ایسا ہی ہے نا حمزہ؟ سنی سنائی بات تو نہیں بتا رہا، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. تجربتاً میں آپ کو بتا رہا ہوں، واللہ العظیم آپ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول کی تائید اگر آپ کے ساتھ، آپ کے اوپر کوئی ایک بندہ، میں آج الحمدللہ رب العالمین تحدیث نعمت کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میں جب بیان کرتا ہوں نا یا میں جو کام کرتا ہوں، میرے اوپر اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جو مجھے ڈکٹیٹ کر سکے، کوئی ایک بندہ بھی نہیں. ایون میں نے کوئی ایسا پیر بھی نہیں رکھا ہے کہ جو مجھے بلیک میل کر کے گئے. بہت ساروں نے کوشش بڑی کی کہ یہ ہمارا مرید بن جائے، لیکن الحمدللہ میں وہ اغوا کرنا چاہتے تھے، ان کے اغوا سے میں بچ گیا. تو میں کوئی ایسا بندہ بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہے کہ جو مجھے ڈکٹیٹ کرے کہ تم دین کو یوں نہیں یوں بیان کرو. نہ کوئی سیٹ مالدار، آج کل ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسا بڑا. ہاں ہمارے چند اساتذہ کرام ہیں جن کی میں سنتا ہوں، وہ بتاتے بھی ہیں، اصلاح بھی فرماتے ہیں کبھی کبھار کہ یہ چیز یوں نہیں یوں کر لو، تو میں اسے تبدیل کر لیتا ہوں. لیکن ایسا اثر و رسوخ نہیں رکھا کہ جو قال اللہ قال الرسول کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرے.